اپنے سبھی سننے والے خواتین و حضرات کو سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتی ہوں آج کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں قصہ معرکہ کربلا کا 17واں حصہ، اور آپ سبھی ملاحظہ کیجئے۔ سلید کی طرح اور بھی بہت سے لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدرد تھے، اپنے آپ ان کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بھی کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم سب چلے جاؤ، لیکن وہ سب ڈٹے رہے اور ان کے مکان پر ننگی تلواروں سے پہرا دینے لگے۔ یہ بات مروان کو بھی معلوم ہوئی۔ اس نے ولید کے پاس جا کر کہا، تم نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حفاظت شروع کر دی ہے، تم غلط کہتے ہو۔ ولید بولا، مجھے سب معلوم ہے کہ حضرت حسین نے اپنی حفاظت خود نہیں کی، بلکہ ان کے ہمدردوں نے خود ہی جمع ہو کر ان کی حفاظت شروع کر دی ہے۔ یہی صحیح، مگر ہوا تو یہ برا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسی وقت ہی ان سے بیعت لے لیجئے، پر آپ نے نہ مانا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر اس وقت میں ذرا بھی سختی کرتا تو وہ صاف انکار کر دیتے اور پھر معاملہ بگڑ جاتا۔ وہ وعدہ کر گئے ہیں کہ پہلے اوروں سے بیعت لے لو، اسی لیے میں اوروں سے بیعت لے لوں۔ عبداللہ بن زبیر بھی نہیں آئے۔ مروان نے بات آگے بڑھائی، اس وقت تک تو نہیں آئے، نہ ان کے آنے کی امید ہے۔ میرا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ پھر آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ میں نے غلاموں کی ایک پلٹن عبداللہ بن زبیر کے مکان پر مسلط کر دی ہے اور انہیں حکم دے دیا ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو انہیں اپنے ساتھ لائیں۔ یہ کام آپ نے بہت ہوشیاری کا کیا ہے۔ اسی وقت کچھ غلام آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، عبداللہ بن زبیر اس وقت آنے پر بالکل تیار نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم فضول مجھے تنگ کرتے ہو، میں اس وقت ہرگز نہ جاؤں گا۔ انہیں اور زیادہ مجبور و تنگ نہ کرو۔ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غصے میں آ کر مقابلے پر تیار نہ ہو جائیں۔ اگر وہ زبردستی کریں تو انہیں گرفتار کر لاؤ۔ تمہاری تو عقل جاتی رہی ہے مروان۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تو کیا، میں اور تم بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ وہ ایسے انسان ہیں جو جان پر کھیل جانا آسان سمجھتے ہیں، اور ہم ایسے انسان ہیں جو موت سے کھیلنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہم میں اور ان میں اتنا ہی فرق ہے، یا خیال ہی خیال ہے۔ یہ کیا بڑی بات ہے؟ غلام وہاں گئے ہوئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ اور جس طرح بھی ممکن ہو انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ مروان اس بات سے سوکھ گیا۔ اس نے کہا، میں گورنر نہیں ہوں، گورنر آپ ہیں، آپ جائیے، میں کیوں جاؤں؟ میں جانتا ہوں کہ تم کتنے بہادر ہو، مہربانی کر کے تم دخل نہ دو، میں جو کر رہا ہوں کرنے دو۔ میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں خون کی ندیاں بہہ جائیں، لیکن یہ بیعت کا معاملہ ہے، بغیر خون بہے نہیں حل ہوگا۔ میں اپنے دور میں خوریزی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لیے یزید کو یہاں کسی اور کو حاکم بنا کر بھیجنا ہوگا۔ میں تو آپ کو صرف مشورے دے رہا ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ اب ولید نے غلاموں سے مخاطب ہو کر پوچھا، عبداللہ بن زبیر نے اور کچھ کہا ہے؟ جی ہاں، ایک غلام نے جواب دیا۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ولید سے کہو کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے۔ کچھ حرج نہیں، وہ مہلت چاہتے ہیں تو انہیں مہلت ملنی چاہیے۔ تم سب لوگ واپس چلے جاؤ۔ مروان کو اس وقت کچھ کہنے سننے کی جرت نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد مروان بھی اٹھ کر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح کی نماز پڑھتے ہی مروان ولید کے پاس آیا۔ ولید اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو مروان نے کہا، آپ نے رات کی بات سنی؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا۔ کیوں؟ کیا کوئی نیا حادثہ ہو گیا ہے؟ حادثہ تو نہیں ہوا، البتہ ایک نئے فتنے کی شروعات ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ سنا ہے کہ رات عبداللہ بن زبیر کہیں چلے گئے ہیں۔ چل دیے؟ کہاں؟ ولید نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، پر سنا ہے کہ رات چلے گئے، یا انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ اگر تم مہلت نہ دیتے یا مہلت دی بھی جاتی تو ان کے مکان سے پہرا نہ اٹھاتے تو انہیں چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ مجھے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ وہ کہیں چلے جائیں گے، لیکن وہ نکل کر جائیں گے کہاں؟ میں ان کا پیچھا کروں گا، تو جلدی کیجیے۔ میں ان کے گھر والوں یا پڑوسیوں سے معلوم کرا لوں کہ آپ کس طرف گئے ہیں، تب ان کا پیچھا کروں گا۔
مگر جو بھی کرنا ہو جلدی کریں تاکہ وہ دور نہ نکل جائیں۔ ہاں، میں جلدی ہی کروں گا۔ انہوں نے فوراً ہی کچھ غلاموں کو بلا کر حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کے مکان پر جا کر پتہ لگائے کہ وہ کس وقت اور کہاں گئے ہیں۔ غلام روانہ ہوئے۔ ولید نے ایک فوجی دستے کو تیار ہو کر آنے کا حکم دیا اور خود بھی لڑائی اور سفر کی تیاری کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ غلام جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال معلوم کرنے گئے تھے واپس آ گئے۔ ولید نے ان سے پوچھا، کہو کچھ پتہ چلا؟ جی ہاں، ایک غلام نے عرض کیا، یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر روانہ ہو گئے تھے۔ کس طرف گئے وہ کسی سے بتا کر نہیں گئے، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مکہ معظمہ کی اور گئے ہیں، یقیناً وہیں گئے ہوں گے اور صبح تک انہوں نے ایک منزل طے کر لی ہوگی۔ ولید نے پھر پوچھا، وہ گھوڑوں پر گئے ہیں یا اونٹوں پر؟ ان کے ساتھ گھوڑے اور اونٹ دونوں ہی ہیں۔ خدا بہتر کرے کتنے آدمی ان کے ساتھ گئے ہیں، تعداد کا تو پتہ نہیں چلا۔ ہاں، یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کے تمام رشتہ دار ان کے ساتھ ہیں۔ اس بیچ فوج کی ٹکڑی آ گئی۔ مروان بھی سج دھج کر آ گیا تھا۔ ولید اور مروان دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور فوجی ٹکڑی کو ساتھ لے کر بڑی تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہ مدینہ سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ کچھ دور چل کر ایک قافلے کے اونٹوں اور گھوڑوں کے پیروں کے نشان نظر آئے۔ ولید نے کہا، یہ نشان تازہ معلوم ہوتے ہیں، عجب نہیں کہ ہم انہیں پا لیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی تک آنا جانا شروع نہیں ہوا ہے، اسی لیے یہ نشان تازہ معلوم ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت دور نکل گئے ہوں گے اور اب ان کا ہاتھ آنا بڑا مشکل ہے۔ اگر وہ کسی انجانے راستے سے نہیں گئے ہیں تو یقیناً ہم انہیں پا لیں گے۔ یہ لوگ تیزی سے سفر کر رہے تھے لیکن دور دور تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ لوگ گھبرا گئے، چنانچہ واپس لوٹنے کا ارادہ کر لیا، بلکہ دن چھپنے تک مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے۔ جب یہ گورنر ہاؤس پہنچے تو مروان نے کہا، عبداللہ بن زبیر تو نکل گئے لیکن ابھی حسین بن علی موجود ہیں، ان کی نگرانی شروع کرا دیجیے۔ اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صبح ہونے پر دیکھا جائے گا۔ مروان چلا گیا۔ ولید بھی آرام کرنے کی غرض سے جنان خانے میں داخل ہو گئے۔